السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال خواتین کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ کیا خواتین نماز عید کے لیے عیدگاہ کے اندر یا مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری 974 نمبر حدیث اور صحیح مسلم 890 نمبر حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز عید کے لیے ہم گھر سے نکلا کریں، اور وہ خواتین جو حیض والی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی ان کے مخصوص ایام ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلیں اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوا کریں۔ عیدگاہ سے بے شک باہر بیٹھ جائیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوا کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا تھا کہ وہ بھی نماز عید کے لیے نکلیں۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے ہاں خواتین کے لیے ایک تو انتظام نہیں کیا جاتا، نہ مساجد میں نہ عیدگاہ میں۔ باقی آپ دیکھ لیں اسکولوں میں الگ سے انتظام موجود ہے، کو ایجوکیشن بھی ہمارے ہاں چل رہی ہے، ایسے ہی مدارس ان کے لیے موجود ہیں، ان کے لیے بازاروں میں جانے کی اجازت موجود ہے۔ مذہبی لوگ بھی خود اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے والدین کو وہ بازار میں خود لے کر جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں لے کر جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کی باری آئے تو کہتے ہیں جی مسجد میں فتنہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاں مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جا کر جناب عورتوں کی صفیں بھی آپ بنا لیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کے لیے الگ سے انتظام موجود ہے اور کرنا چاہیے انتظام، اگر مسجد میں 1 2 3 منزلیں بن سکتی ہیں تو اس میں سے کوئی حال عورتوں کے لیے بھی تو بنایا جا سکتا ہے، تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین مسجدوں میں آتی رہی ہیں نماز عید کے لیے، جمعے کے لیے، عام نمازوں کے لیے بھی آتی رہی ہیں۔ ان کے لیے اسپیشل حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں، لیکن جائز ہے، ان کے لیے اجازت ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے خواتین کے لیے اگر عیدگاہ ہے تو عیدگاہ میں الگ سے انتظام کیا جائے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں اور عید میں شریک ہو جائیں، اور ان کے لیے وضو کا الگ سے انتظام کرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو مسجد میں ان کے لیے الگ سے جگہ موجود ہونی چاہیے، الگ سے وضو خانے ہوں جہاں وہ وضو کر کے وہ مسجد میں آئیں اور مسلمانوں کی دعا میں بھی شریک ہوں، خطبہ بھی سنیں اور نماز میں بھی شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خصوصی حکم تھا کہ وہ نماز عید کے لیے آیا کریں، تو اس لیے ہمیں بھی اپنی خواتین کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود با پردہ کر کے اور بغیر خوشبو استعمال کیے، چونکہ خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر خواتین کو نہیں نکلنا چاہیے، با پردہ ہو کر ہم ان کو ساتھ لائیں، ان کو تلقین کریں کہ با پردہ ہو کر وہ نکلیں اور با پردہ ہو کر ہی مسجد میں جائیں، با پردہ ہو کر ہی وہ واپس اپنے گھر میں اپنے محرم کے ساتھ تشریف لے جائیں، تو انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات خواتین کا شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی مسجد میں آئیں اور ہمارے مسلمان انہیں روک دیتے ہیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم ان اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکا کرو۔ تو اس لیے خواتین کے لیے خصوصی انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید کے جو آداب ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر گھر سے نکل جایا کرتے، عید کے بعد واپس آ کے کچھ کھایا کرتے تھے، تو اس کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ 9 ذی الحجہ سے کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔